اکثر ہم کہتے ہیں نا فلائٹ مس ہو گئی، سفر پہ جانا تھا، معاملہ اس طرح بن نہیں سکا. یقین کریں آپ کی حفاظت پہلے ہی لکھی جا چکی ہوتی ہے، اس لیے وہ معاملہ پیش آتا ہے. لہٰذا کوئی فلائٹ کبھی چھوٹ جائے غم نہ کرے، کیونکہ اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی کبھی بھی نہیں ہوتا. اس کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہمیشہ ہوتی ہے، ضرور ہوتی ہے. جب ہماری دعائیں کبھی پوری نہیں ہوتی اور ہم بہت ڈیسپریٹ ہوتے ہیں، ڈیسپریٹ ہو کر کوئی چیز اللہ سے بار بار مانگ رہے ہوتے ہیں اور ہم اس میں خیر نہیں مانگتے، ہم اس سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ اللہ ہماری دعائیں کیوں نہیں سن رہا، یہ کام تو اتنا چھوٹا سا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، فوراً کام ہو سکتا ہے. ہم لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ علیم و خبیر ہے، وہ جانتا ہے کہ اپنے بندے کو کب دینا ہے، کیا دینا ہے، کس مومنٹ پر دینا ہے، کتنا دینا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کا جواب 3 خوبصورت طریقوں سے ناظرین کرام دیتا ہے. ہم نے علماء کرام سے یہی سنا ہے. اس کے نوازنے کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ وہ ہاں کہہ دیتا ہے اور ہم جو کچھ مانگتے ہیں وہ ہمیں عطا کر دیتا ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ نہ کہتا ہے اور ہم جو کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں اس سے ہمیں بہتر عطا کر دیتا ہے. اور پھر تیسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے انتظار کرو کہ میں اس سے کہیں زیادہ بہتر شے تم کو عطا کروں گا جو تم مجھ سے مانگ رہے ہو. مولا علی کا قول ہے کہ اگر اللہ تمہاری کوئی دعا فوراً قبول فرما لیتا ہے تو وہ تمہارا یقین بڑھا رہا ہوتا ہے، اور اگر اللہ تمہاری دعا تاخیر سے قبول فرماتا ہے تو وہ تمہارا صبر بڑھا رہا ہوتا ہے. اور اگر تمہاری کوئی دعا پوری ہو ہی نہیں رہی تو سمجھ جاؤ کہ تمہارا رب تمہیں آزما رہا ہے. ہم اگر اپنی زندگی سے یہ اگر مگر نکال دیں تو یقین مانیے زندگی بہت آسان ہو جائے گی. یہ اگر مگر کاش چونکہ اس کی بہت کوئی اہمیت نہیں ہے. سوچئے کہ جو ہو گیا اللہ کے حکم سے وہی ہونا تھا، وہی ہو کے رہے گا، وہی مقدر تھا. مقدر اچھا ہو تو سمندر کے بیچ بہتے ہوئے ایک چھوٹے سے لکڑی کے ٹکڑے پر تختے پر بھی جان بچنی ہو تو بچ جاتی ہے، اور اگر مقدر خراب ہو تو ٹائٹینک جیسا عالی شان جہاز بھی ڈوب جاتا ہے، جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ یہ جہاز ڈوب جائے. لیکن جو مقدر میں تھا وہ ہوا، اور پھر اسی مقدر نے تاریخ لکھ دی.